کھڑا ہوں کہ میرے اور اللہ کے تعلق کے درمیان میں کوئی چیز حائل اور رکاوٹ نہ ہو۔ چنانچہ ابتدا میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے 10 دن کا اعتکاف کیا، رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا۔ جب پہلا عشرہ مکمل ہوا تو جبریل امین آئے اور بتایا کہ آپ جس رات کو تلاش کرنا چاہ رہے ہیں وہ آگے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صحابہ نے بھی پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا۔ جب دوسرے عشرے کا اعتکاف مکمل ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل امین تشریف لائے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس چیز کو تلاش کر رہے ہیں وہ اس سے آگے ہے۔ اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ اپنی زندگی میں یہ معمول بنا لیا کہ رمضان کے آخری عشرے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ اعتکاف فرمایا کرتے۔ اگر سفر کی وجہ سے اعتکاف رہ جاتا تو اگلے سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام 20 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ یعنی عام سنت تو یہ تھی 10 دن کا اعتکاف کرتے، لیکن اگلے سال اگر رہ جاتا تو 20 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اور اعتکاف میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ یہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف کا باقاعدہ خیمہ لگایا کرتے تاکہ لوگوں سے اچھی طرح یکسوئی ہو جائے۔ ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور بھی کئی صحابہ اعتکاف میں تھے تو بلند آواز سے آپ نے قرآن کریم پڑھنے کی آواز سنی، تو آپ نے اپنے حجرے مبارک سے، اپنے خیمہ مبارک سے اپنا سر نکالا اور فرمایا کہ آہستہ آواز سے قرات کرو، دوسروں کو ایذا نہ دو، دوسرا بھی ذکر میں ہو سکتا ہے مصروف ہو اور تمہاری وجہ سے اس کے اور اللہ کے درمیان میں خلوت نشین میں فرق آتا۔ تو یہ اعتکاف کیا ہے؟ یہ اعتکاف ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب کچھ سے کٹ کر ایک اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، سب کچھ سے کٹ کر ایک اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو بسا اوقات ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، نماز سے پہلے بھی پڑھتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کر لیا جس نے آسمان و زمین کو بغیر نمونے کے بنایا ہے اور میں اسی کی طرف یکسو ہو کر لگ گیا۔ اعتکاف اللہ اور بندے کے تعلق کو مضبوط کرنے کا ایک راستہ ہے کہ جس میں بندہ اپنے گھر کو چھوڑ کر اللہ کا مہمان بن جاتا ہے۔ کسی کے پیسے نہ مل رہے ہوں اور لیٹ سے لیٹ ہو رہا ہو تو کیا ہوتا ہے، کیا کرتے ہیں ہم جس نے دینے ہیں اس کے گھر جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کی فیکٹری جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کا آفس جا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ پیسے ملیں گے تو اٹھنا ہے، نہیں تو نہیں اٹھنا، اور دینے والا بھی مجبور ہو کر دیتا ہے تو ہم لے کر نکلتے ہیں۔ اعتکاف کیا ہے کہ اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھ جائیں، بس اب اللہ سے فیصلہ کروا کے اٹھنا ہے، اپنے مغفرت کا فیصلہ کروا کے اٹھنا ہے، اپنے گھر بار کے بارے میں فیصلہ کروا کے اٹھنا، اپنی صحت کے بارے میں فیصلہ کروا کے اٹھنا، اپنے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کروا کے اٹھنا ہے۔ اعتکاف کا مطلب یہ کہ اللہ بس میں اب تیرے در پہ آ گیا، تیرے دروازے پہ آ گیا، اپنے گھر کو چھوڑ دیا، تیرے گھر کو پکڑ لیا، بس اب میرے حق میں فیصلہ کر ہی دے۔ اور یہ نیت لے کر جب آدمی اللہ کے گھر میں آتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسا آدمی جو ایک دن مسجد میں آ کر اللہ کے راستے میں گزار لے، اپنے گھر میں 1000 دن گزارنے سے بہتر ہے۔ ایک دن مسجد میں آ کر گزار لے، ایک دن اللہ کے راستے میں گزار لے، اپنے گھر میں 1000 دن گزارنے سے بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھر میں انسان کا اللہ کے ساتھ اس طرح تعلق، اس طرح یکسوئی نہیں ہوتی جس طرح مسجد میں آ کر یکسوئی ہوتی ہے۔ اسی لیے نماز کے بارے میں بھی یہ حکم دیا گیا کہ نماز بھی مسجد میں آ کر پڑھو، اس لیے کہ یہ مسجد اللہ کی عبادت کے لیے بنی ہے۔ یہاں تم آؤ گے تو یہاں صرف اللہ ہی اللہ ہوگا، گھر میں ہوگے تو گھر میں یہ کوشش ہوتی ہے کہ جلدی سے نماز پڑھی جائے، دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو جائے، گھر میں بچوں کی آوازیں ہوتی ہیں، گھر میں اور کام ہوتے ہیں۔ تو مسجد میں آ کر آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں گزرا ہوا ایک دن گھر میں گزارے ہوئے 1000 دنوں سے بہتر ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المعتکف یعکف الذنوب، اعتکاف کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ باہر کی زندگی میں لامحالہ انسان سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح غلطی ہو جاتی ہے، فرمایا جو اعتکاف میں آ جاتا ہے وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ بتایا وَيَجْرِي لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، اللہ اعتکاف میں بیٹھنے والے کو وہ تمام نیکیاں، ان تمام نیکیوں کا اجر عطا کرتے ہیں جو کہ اعتکاف میں وہ کر نہیں رہا اور باہر وہ لوگ کر رہے ہیں۔ یعنی اعتکاف میں بیٹھ کے
وہ کسی مریض کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتا، کسی جنازے میں نہیں جا سکتا، اور کسی مسلمان کے کام کے لیے نہیں جا سکتا، تو فرمایا اللہ بغیر کیے ان تمام کاموں کا اجر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ اور آپ علیہ السلام نے ایک حدیث مبارک میں یہ بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ کی رضا کے لیے جس نے ایک دن کا اعتکاف کیا، جعل اللہ بینہ وبین النار ثلاثۃ خنادق مما بین الخافقین، جس نے ایک دن اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کر لیا، اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دیتا ہے، اور فرمایا ایک خندق اتنی لمبی چوڑی ہے جتنا زمین سے لے کر آسمان تک کا فاصلہ۔ ایک دن کے اعتکاف پر یہ فضیلت ہے، تو 10 دن کے اعتکاف سے 30 خندقیں اس آدمی کے اور جہنم کے درمیان میں حائل ہو جائیں گے۔ تو اعتکاف اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا نام ہے، اعتکاف اللہ کے ساتھ یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرنے کا نام ہے، اعتکاف سارے آنے والے سال کے لیے اللہ سے فیصلے کروانے کے لیے اللہ کے در پر آ کر بیٹھ جانے کا نام ہے، اور یہی آپ علیہ السلام کی سنت تھی، آپ ہمیشہ یہ اعتکاف کیا کرتے تھے، اس لیے ضرورت ہے اس بات کی۔ ابھی تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے، ضرور ہر گھر میں سے ایک فرد تو کم از کم اعتکاف میں بیٹھے۔ صحابہ کا معمول یہ ہوا کرتا تھا کہ صحابہ نے اپنے دینی امور میں، دینی کاموں میں باریاں مقرر کی ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ایک انصاری نے باری مقرر کی ہوئی تھی کہ ایک دن تم اللہ کے نبی کی مجلس میں جایا کرو، میں اپنے کاروبار پہ جاؤں گا، ایک دن میں اللہ کے نبی کی مجلس میں جاؤں گا، تم اپنے کاروبار پہ جانا۔ بعض صحابہ، ایک صحابی اللہ کے نبی کی مجلس میں اور ایک صحابی کاروبار میں، تو اس طرح صحابہ کے اندر دین کا جذبہ تھا۔ تو ہم بھی یہ عشرہ اعتکاف شروع ہونے والا ہے، مسجد میں آ کر اعتکاف کریں، اللہ کے در پر آ کر بیٹھ جائیے، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجیے، اور پھر دیکھیے گا کہ اللہ رب العزت کس طرح دروازے کھولتی ہیں، اللہ رب العزت کی مدد کس طرح اترتی ہے۔ اس لیے کوشش کیجیے کہ ہر گھر میں سے کم از کم ایک فرد ضرور ایسا ہو جو آ کر مسجد میں آ کر اعتکاف کرے، جو مسجد میں آ کر اللہ کے دربار پر آ کر بیٹھ جائے، اور اپنے لیے، اپنے ملک کی سلامتی کے لیے، اپنے ملک کے حالات کے لیے، اپنے گھریلو حالات کے لیے اللہ سے مانگے۔ اور اگر ہم نے یہ کر لیا تو ضرور سارا سال ہمیں اس کے اثرات نظر آئیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح فہم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، صل على نبينا وحبيبنا وشفيعنا أفضل صلوات بعدد معلوماتك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Facebook. I know you would love to connect with Islam to focus. Link is given for your ease. Get connected. Jazakallah.